یہ ٹین ایج جو ہے وہ پچھلے جو زندگی گزری ہے اس سے کیسے مختلف ہے، اس سوال پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ یہ ٹین ایج کیسے مختلف ہے پچھلی جو عمر اس کی گزری ہے، اور اس میں کن حوالوں سے ہمیں یا کن پہلوؤں سے ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے یا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اب کیا کریں اور کچھ کرنے کے کام کیا ہوں، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹین ایج کا معاملہ ہے یہ کم از کم 5 حوالوں سے فرق ہے۔ پہلے کیا ممکن تھا یا کیا نہیں ممکن تھا اور اب کیا ہے، اس ایج میں آنے سے پہلے اور اس ایج میں آنے کے بعد جو بڑی چینج واقع ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چینج تو یہ ہے کہ پہلے یہ آسانی سے ان کو بہلایا جا سکتا تھا، قابو میں کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ انہیں کنٹرول بھی کر لیتے تھے، پہلے آپ انہیں بہلا بھی لیتے تھے، اب یہ کام آسان نہیں رہا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہی بچہ جو آسانی سے بات مان لیتا تھا، یا آپ اسے اگر کسی اور چیز میں لگانا چاہیں تو لگ جاتا تھا، اپنے انداز سے آپ اسے ہینڈل کر لیتے تھے اور اس کو انفلوئنس بھی کر لیتے تھے۔ اب معاملہ ویسا نہیں رہا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ جو کچھ بھی برا محسوس کرتا تھا اس کا اثر اس کی شخصیت میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کی بات بہت بری لگی ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی میں ریویل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے رویے میں، مطلب آپ کی بات غلط لگی، آپ سے اس نے بات کر لی، یا تھوڑی دیر کی وہ بات ہوئی، تھوڑی دیر کے فیشل ایکسپریشنز بنے، یا تھوڑی دیر کی بات چیت ہوئی، یا تھوڑا سا اس کے اوپر اسی جگہ پہ پروٹیسٹ کیا۔ لیکن اب جب وہ کوئی بات بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہے، خاص طور پہ جو برا محسوس کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برا ماننا اس کے لیے پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اب ذرا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا برا مانتا ہے تو وہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شخصیت میں ظاہر ہونا اور رویے میں ظاہر ہونا، اس میں فرق ہے۔ مطلب وہ اپنی انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، زبان سے نہیں بول رہا، یا تو بہت خاموش ہو گیا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی میں بات محسوس ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے وہ آسانی سے بہلایا جا سکتا تھا، قابو، مطلب اب اسے آسانی سے بہلانا یا قابو کرنا اتنا آسان نہیں رہا، اور وہ جو کچھ برا محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت سے ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اتنا ڈیپ نہیں جاتا تھا، وہ کسی چیز کو اتنا اسٹرانگلی اور اتنا ڈیپلی فیل نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اپنے بچے کو بہت غور سے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کم از کم آپ اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کر کے، اپنی چائلڈہڈ کے یا اپنے اس عمر کے، اپنی ٹین ایج لائف کو امیجن کر کے یہ دیکھیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ یا تو آپ کے مشاہدے میں ہے یا آپ کے تجربے میں ہے۔ جب آپ 12 سے 20 سال کی عمر میں تھے تو تجربہ اس کا تھا، یا ابھی اس وقت اپنے بچے کی شکل میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو آسانی سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا، یعنی ٹین ایج میں آنے سے پہلے بچے کے لیے جو وانٹ آف لو ہے نا، اس کو وہ ایکسپریس کر لیتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی مجھے گلے لگائیے، میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے ٹائم دیجیے۔ اور اب جو ہے وہ نہیں کہہ پاتا۔ اچھا، بعض بچوں نے ایسا چائلڈہڈ گزارا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کو اس کی اجازت کوئی خاص نہیں مل پائی، مواقع خاص نہیں مل پائے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ 11-12 سال یا 13 سال تک یہ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 12 یا 13 سال کا کل ہوا ہے تو کل سے یہ چیزیں شروع ہو جائیں، یہ گریجولی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں اس کے اندر یہ بات آپ کو نظر آئے کہ پہلے محبت کی اگر بھوک ہوتی تھی تو اس کا آسانی سے اظہار کر دیتا تھا، اور وہ بھوک پوری کرنے کے لیے مطلب ہم سے کہتا تھا کہ بھائی مجھے پیار کریں، مجھے یہ کریں، یا وہ میرے ساتھ کھیل لیتا تھا، ہمارے ساتھ مطلب گلے میں باہیں ڈال دیتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کرتا۔
ٹھیک ہے، یہ تیسرا بڑا فرق ہے، یعنی ایج، اب وہ ٹین ایج میں انٹر ہوا تو۔ چوتھی بات یہ ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ایم آئی لکنگ، یہ سوال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اب بہت ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی میرے لکس کیا ہیں، میرا فزیکل جو اپیئرنس ہے، اگر وہ پہلے بھی موٹا تھا لیکن اب اس ایج میں انٹر ہونے کے بعد موٹاپے کو جو فیل اس نے کیا ہے وہ پہلے نہیں کیا تھا، یا پہلے بھی دبلا تھا لیکن اب اس ایج میں آنے کے بعد اپنے دبلے ہونے کو جتنا اسٹرانگلی فیل کیا ہے پہلے نہیں کیا تھا، یا کوئی اور ایسی چیز، اپنے کمپلیکشن، اپنے رنگ کی جو فکر اسے اب ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو ہاؤ ایم آئی لکنگ کا سوال بھی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اب ایگزسٹ کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ سوال بھی اب بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، پہلے یہ سوال اتنا اہم نہیں ہوا تھا۔ تو اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ٹین ایج میں انٹر ہونے کے بعد کیا چینج آیا، کیا فرق پڑا، تو وہ جو چینج ہے وہ صرف اس کی فزیولوجی یا اس کی فزیک کے اندر یا اس کی باڈی کے اندر صرف وہاں واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت اور اس کی پوری نفسیات کے اندر واقع ہوا ہے۔ اور یہ 5 بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس ایج میں آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چینجز ہیں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ ہوا کیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب وہ 14 سال کا ہو گیا اور اب پرابلمز آنے لگے، پہلے تو کوئی پرابلم نہیں آتا تھا، اب جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چینج واقع ہو رہا ہے وہ کس ایریا میں واقع ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کا چینج ہے۔ تو یہ وہ چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے والدین ان کے بچوں کی جو اس عمر میں اگر ان کے بچے موجود ہیں تو وہ اپنی کامیابی کو گیج کرتے ہیں 2 چیزوں سے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے بچے کی تعلیمی کارکردگی کیسی چل رہی ہے، نمبرز کیسے آ رہے ہیں اسکول میں یا کالج میں، کتنا سکسیسفل ہے، امتحان میں کتنے اچھے پرفارم کرتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اگر یہ ایک فیکٹر ہے، اس کو مطلب اگر یہ ٹھیک چل رہا ہے تو بس وہ کافی حد تک، بہت حد تک وہ مطمئن رہتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو اگر وہ ہماری بات مانتا ہے اور تعلیمی کارکردگی اچھی ہے، انہیں لگتا ہے کہ بس یہ تو بہت اچھی انہوں نے تربیت کر دی اور بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ہمیں بس یہی 2 ایریاز ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہے، پڑھائی لکھائی، نمبر، تعلیمی کارکردگی اچھی چل رہی ہے اور میری بات مانتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اب وہ بہت مطمئن ہے، اب وہ کسی چیز کو ریویو نہیں کر رہے۔ اور چینجز کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو پیوبرٹی سے ریلیٹڈ چینجز ہیں ان کو بس کسی حد تک سوچتے ہیں، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ جسم کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، بلکہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ محسوسات جو ہیں وہ بلوغت کے عمل میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی بہت انٹینسو ایکسپیرینس آف فیلنگز وہ اس سے گزریں گے، بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بہت شدت سے محسوس کریں گے اور بہت آسانی سے محسوس کریں گے، اور محسوسات ان کے لیے بہت اہم ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے وہ اتنا فیل نہیں کرتے تھے۔ مطلب 8 سال کے بچے کو اس کے کزن نے یا اس کے بھائی نے اس سے بہت زیادہ سخت باتیں بولی تھیں کھیلنے کے دوران، اور اس نے محسوس نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی بچے کے ساتھ پھر کھیل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پیچ اپ ہو گیا، اب دوبارہ اسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں اب تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں بھی تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، میں اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا۔ لیکن آدھے گھنٹے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ 16 سال کی عمر کی لڑکی یا لڑکا جو ہے، اتنی بڑی بات
تو بہت آگے کی بات ہے. اس سے بہت چھوٹی چیز کو بھی بہت شدت سے محسوس کر سکتے ہیں, بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کی بیسس پر ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو لاک کر سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر جو ہماری آڈینس ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو, کوئی خاتون ہو, کوئی صاحب ہو, جنہیں اپنے اس ایج میں ہونے والا کوئی واقعہ, کوئی انسیڈنٹ ان کو یا تو توڑ گیا ہے, کہیں روک کے چلا گیا ہے, کوئی ان کو کسی جگہ پہ وہ پھنس گئے ہیں, یا وہ کسی ایک جگہ پر جا کے اٹک گئے ہیں. اور وہ آج سے جب وہ 16 سال کے تھے تب وہ واقعہ ہوا, اور اس کے بعد سے وہ وہاں پر بالکل پھنسے ہوئے ہیں. یہ بہت ممکن ہے. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اوپر اثر انداز بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ٹین ایج کے اندر دوبارہ وہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو, اس لیے کہ ٹین ایج میں ہونے والے واقعات میموری کے اندر رہتے ہیں, وہ میموری سے آسانی سے اریز نہیں ہوتے. ارلی چائلڈہڈ میں ہونے والے واقعات میموری سے تو اریز ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پھر بھی رہتا ہے. میموری سے اریز ہو جائیں تو بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز میری میموری میں بھی ہے تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہے, اور وہ اتنا اسٹرانگلی فیل کرتا ہے, ہر بات کو فیل کرتا ہے. فیلنگز جو ہے نا وہ مطلب اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فیلنگز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس کے لیے. تو اب ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے یہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو 2 کام ہے نا, میری بات مانتا ہے, نمبر اچھے لاتا ہے تو مطمئن ہو گئے, ہمیں اس کرائیٹیریے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے. اور پھر کیا کرنا ہوگا اس کو ذرا میں بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کم از کم 5 کام کرنے ہوں گے. مطلب ان 2 چیزوں کی بجائے ہمارا جو کرائیٹیریا ہو وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہو. اور میری بات مانتا ہے کی بجائے ہمارے لیے جو بات اہم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھ سے گہرے تعلق میں ہے. ٹھیک ہے, اور مجھ سے گہرے تعلق میں ہے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوگا, جس سے ہم گہرے تعلق میں ہوتے ہیں اس کو کچھ مارجن دیتے ہیں, اس کا کچھ لحاظ کرتے ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ میں جس آدمی کو بہت ریگارڈ دیتا ہوں, بہت گہری بانڈنگ ہے, تو میں اگر ان کی بات سے اختلاف بھی کروں گا, لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی چیز کوئی کوآپریشن مانگیں گے تو میں ان کو اپنا تعاون پیش کر دوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے, یہ میرے لیے محترم ہیں, میں ان کی بات رکھنے کے لیے میں ان کی بات رکھ لوں گا. میرا حکم چلے یا میری بات ماننے کی بجائے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہوگا ہمیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سے کام ہوں گے. تعلق کو بہتر بنانا کیا ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرنا چاہے, اپنے سوالات مجھ سے کرنا چاہے. اگر ایک بچہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے وہ مجھ پہ, اس کا یہ ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہے, میرا لحاظ کرے, میری پسند اور ناپسند کو اہمیت دے. مطلب مجھ سے اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن مجھ سے پسند اور ناپسند کو اہمیت دیتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے کہ بھائی ان کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی وہ میں نہ کروں, کون سا عمل انہیں برا لگتا ہے میں اس سے بچوں. تو وہ اتنا, یہ ہم ایک بہت بیسک سا کہہ لیں کہ ریلیشن شپ کس لیول پر ہو تو کم از کم اتنا ہم پہنچ جائیں اس جگہ پر, بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانتا ہے پہ مطمئن ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے. دوسری بات وہ تعلیمی کارکردگی والی, تو اس میں بھی ہمیں اس سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دینی چاہیے. تعلیمی کارکردگی بھی ٹھیک ہے, اچھی ہو, اللہ بہتر کرے, جہاں پہ بھی وہ پڑھ رہا ہے, کالج میں, اسکول میں, صحیح ہے, چلیں وہ بھی معاملہ آسان رہے اس کے لیے اور وہ کر لے مطلب اپنا. لیکن اگر تعلیمی کارکردگی اچھی نہیں بھی ہے تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کی جگہ جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت ہمیں دینی چاہیے وہ ہے اس کا سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. اپنے اوپر اس کو یقین ہو, اپنے آپ سے مایوس اور نا امید نہ ہو, اور اپنے آپ کو اہم سمجھے کسی جائز وجہ کے ساتھ. مطلب اپنے آپ کو اس لیے اہم نہیں سمجھے کہ بہت پیسے والے والد صاحب کا بیٹا ہے اس وجہ سے اہم نہیں سمجھ رہا, بلکہ اپنے آپ کو جائز بنیادوں پر اہم سمجھتا ہے. خود اعتمادی ہونی چاہیے بچے کے اندر, اور
مروب نہیں ہوتا اور اس کے اندر کریج ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش نظر آتا ہے، مطمئن نظر آتا ہے. کسی پرابلم میں اگر ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار نہیں جاتا، اس کو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اچھی پیرنٹنگ اس ایج گروپ میں جو بہت اہم ایک اور چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے مکالمہ. ہمارا اور ہمارے بچوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ آخری دفعہ آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ 30 منٹس کی بات چیت کب ہوئی جس میں وہ سب نے حصہ لیا ہو اور وہ انہیں مجبوراً بیٹھنا نہ پڑا ہو، بلکہ آپ کی فیملی میں سب لوگ بیٹھے تھے، یا آپ کم از کم اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گفتگو 30 منٹس تک ہوئی، اور اس میں امتحان اور پڑھائی لکھائی کی بات نہیں تھی، اس میں شاپنگ کی بات نہیں تھی، اس میں سیاست کی بات نہیں تھی، اس میں چیزیں خریدنے کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اس میں کوئی غیبت نہیں تھی، اس میں برانڈز کے تذکرے نہیں تھے، اس میں گاڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں یا شاپنگ کے منصوبے نہیں تھے، وہ کچھ اور بات تھی. تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ سر یہ باتیں ہٹا دیں تو پھر بات کیا کریں، پھر تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب یہی تو باتیں کرنے کی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کو میں بات کہتا ہوں. ادروائز تو یہ تو ساری مایوسی والی چیزیں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، غیبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، گاڑی کی قیمتوں پہ بات ہو رہی ہے، برانڈز پہ تم نے یہ پرس کتنے کا لیا، گولڈ کی قیمت کتنی چل رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، پلاٹس کی قیمتیں کتنی چل رہی ہیں، جوتا کتنے کا ہے، ٹراؤزر کتنے کا ہے. یہ بس عجیب سی چیزیں ہیں جو یہ مکالمہ ہونا چاہیے. اب مکالمہ کتنا اچھا ہوگا اور کتنا آسانی سے ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ پر. کتنا بلند ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹلیکٹ پر. ایک بڑے موضوعات ہوں گے اور اس سے کوئی بڑا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا، تو یہ آپ کی علمی اور ذہنی سطح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ مکالمہ کتنا آسان ہوگا یہ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر مکالمے میں بڑی اہم بات ہے سوال. تو میرے سوال کو وہ سوال کے طور پہ قبول کرتا ہے یا اعتراض کی شکل میں دیکھتا ہے. تو یہ میرے پریویس ریلیشن شپ جو پہلی پیچھے میں نے بات کی نا ریلیشن شپ، تو اگر میرا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہیں ہے تو میرا سوال اسے سوال نہیں لگے گا، اعتراض لگے گا. اور مجھے بھی اس کا سوال بعض اوقات اعتراض ہی لگے گا. وہ لگے گا کہ یہ تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا مجھ پہ ٹونٹ کر رہے ہو، حالانکہ وہ سمپل سوال ہوگا کہ یہ کیوں کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیوں کریں، تمہیں اس کا مطلب ہے تم مطلب جیسے تم مجھے چیلنج کر رہے ہو کہ کیوں کریں. یہ ریلیشن شپ کی ایبسنس میں سوالوں پر اعتراض کا گمان ہونے لگتا ہے انسان کو. اور یہ جو ہماری بات چیت ہے یہ کتنے ورتھ وائل موضوع پہ ہوگی، کتنی بڑی فکر اور کتنا اعلیٰ فکری تجربہ فراہم کرے گی، یہ میری ذہنی سطح اور میری اپنی علمی سطح کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی کی جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز بہت کلیئر ہوں، ویل ڈیفائنڈ ہوں، اور وہ ویلیوز حادثاتی نہ ہوں. ہم ان ویلیوز کو اختیار کرنے میں مائنڈفل بھی ہیں، یعنی وہ شعور کے ساتھ اور بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ وہ ویلیوز ہم نے اپنی فیملی کلچر کا حصہ بنائی ہیں. مثال کے طور پر میں 3 ویلیوز کی بات کرتا ہوں یہاں پر، یعنی اور بھی ویلیوز ہو سکتی ہیں. ایک ویلیو ہے سمپلسٹی، سادگی. ہماری فیملی کلچر میں سادگی ہوگی، یہ ایک ویلیو ہے سپوز. دوسری ویلیو ہے نیچرل یا نیچر لونگ ہوں گے، ہم نیچر کو رسپیکٹ دیں گے، تو نیچر سے کنیکٹڈ ہوں گے، یعنی فطری ہمارا طرز زندگی فطری ہوگا، یا ہم فطرت سے قریب رہنا چاہیں گے، فطرت کو ویلیو دیں گے، فطرت نیچر ہمارے لیے ویلیو رکھے گی. تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہو گیا. یا ایک اور چیز ہے حیا یا موڈیسٹی. تو ہماری جو کچھ بھی ہوگا اس میں ایک حیا کا ایلیمنٹ ہوگا، ایک ڈیسنسی کا ایلیمنٹ ہوگا، گفتگو میں بھی اور بھی بہت سے کاموں میں بھی، اور لباس میں بھی،
اور جو بھی ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیسنسی اور حیا کا ایلیمنٹ، بہت یہ حیا کو ہمارے یہاں بڑی ویلیو حاصل رہے گی۔ اب یہ جو ویلیوز ہیں، یہ تو میں نے صرف 2-3 ویلیوز مثال کے طور پہ ڈسکس کی ہیں۔ فیملی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہماری ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم میں ہونی چاہیے، مطلب یہ ان نوئنگلی اور لاشعوری طور پر چل رہا ہے تو یہ ویلیوز پھر پروٹیکٹ نہیں رہ سکیں گی، پھر یہ ویلیوز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں۔ اگر ویلیوز ہم ڈیفائن کریں گے، ہم ان ویلیوز کو کانشیسلی ریئلائز کریں گے، تو پھر تو ہم ان ویلیوز کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ویلیوز آگے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں پھر ان ویلیوز کو اون کریں۔ تو یہ جو چوتھا ایسپیکٹ ہے نا وہ ہیں ویلیوز، یعنی آپ کے بچے کا کریکلم کچھ اور چیز ہے جو، یا کورس ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن جو گھر کی ویلیوز ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، اور ویلیوز کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب میرے نزدیک گھر کی ویلیوز جو ہیں وہ، آپ اپنے بچے کو کسی ریلیجیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیجئے اور گھر کی ویلیوز کو ڈیفائن نہ کیجئے، سیٹ نہ کیجئے تو بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ گھر کی ویلیوز کو ٹھیک کر لیجئے اور وہ مذہبی ادارے میں داخل نہ بھی ہوا لیکن گھر کی ویلیوز ٹھیک ہوئیں تو بہت بڑے نتائج انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے، بہت سے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ گھر کے اندر وہ چیز موجود تھی نا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچواں ایسپیکٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو مسلسل جج کیا جا رہا ہے، اور یہ جو میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے لیے ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ہم اس کو جج کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، اسے جج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں جج کتنا کرتے ہیں، تو اس کا جواب، آئیڈیل جواب کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تو نہیں لگتا میرے پیرنٹس مجھے جج کرتے ہیں۔ اور پھر اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں، یعنی تمہیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ سمجھنے والا آدمی کون ہے، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ کن لوگوں سے تمہیں جج کیے جانے کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ تو ابھی بالکل الٹ ہے اس کے، اگر ہم بچے سے پوچھیں کہ تمہیں سب سے زیادہ جج کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے میرے والدین، اور تمہیں سب سے کم انڈرسٹینڈ کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے میرے والدین۔ تو یعنی ہم ججمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس پوری صورتحال میں؟ ان کو جج نہیں کرنا، بلکہ جج اپنے آپ کو کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، جو خرابی، جو پرابلم، جو کمزوری اپنی اولاد میں آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے اپنے اندر اس کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ یہ اسپرٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ جو خرابی، جو کمزوری، جو پرابلم اس میں نظر آیا ہے، اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کاز میرے اندر تو نہیں ہے، یہ تلاش کروں۔ جو کام میں اس سے کروانا چاہتا ہوں وہ کام میں خود کتنا شوق سے کرتا ہوں، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ مطلب میرا اگر ابھی انتقال ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بلکہ بچے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، کبھی بچے سے کانورسیشن میں یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ ہم بطور والد اور والدہ اپنے بچے سے یہ بات کریں کہ بیٹا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کیجئے۔ اپنی جو انکساری ہے، عاجزی ہے، ہیوملٹی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور بشریت جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے وہ ٹو ار از ہیومن، اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے بشریت۔ بشریت کا انگریزی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ٹو ار از ہیومن۔ تو ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ خود احتسابی کی جو اسپرٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل ٹھیک ہے، میرے عمل میں بھی کمزوری ہے، میری نیتوں میں بھی کمی ہے، میرے ارادوں میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تو اللہ مجھے ٹھیک کرے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرنا،
اپنی اصلاح کی ضرورت پر قائل ہونا اور کنونسڈ ہونا کہ بھائی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کی سچی فکر ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ سے کڑا سوال کرنا، اپنے عمل کو ایویلویٹ کرنا، اپنے سیلف کو ایویلویٹ کرنا، صرف اپنے عمل کو نہیں بلکہ اپنی انر سیلف کو، اپنی انر اسٹیٹ کو ریویو کرنا کہ وہ کیا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو ابھی کیا ہوا ہے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بجائے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں 5 چیزیں میں نے عرض کی، پہلے میں نے وہ 5 باتیں عرض کی کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد جو چینج آیا ہے وہ کیا آیا ہے، وہ میں نے 5 باتوں میں بیان کیا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ وہ 5 چیزیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ان کی تربیت میں یا ان کی پرورش میں، وہ باتیں میں نے عرض کی۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یوزولی پیرنٹس ان 2 چیزوں کو ہی بس فوکس کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں نے 5 چیزوں کا میں نے چاہا کہ ایک ذرا براڈر ویو ہمیں مل جائے۔